عزیزان محترم، استاد علی ہمارے فرماتے ہیں کہ ہم 2 ہفتے کے ایک کیمپ پر 17 سال سے لے کر 20 سال کے لڑکوں کو لے کر کیمپ پر گئے تو ابھی کچھ گھنٹے گزرے تھے، دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا کونے پہ رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے۔ ہم نے اس کو دفتر میں بلایا، بولا کہ کیا بات ہے؟ پہلے تو شرمایا شرمندگی سے، بولا کیا بات ہے؟ کہا مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ اس 17 سال کا لڑکے ہوتے تو مذاق اڑاتے کہ بھی چھوٹے بچے ہو تمہیں ماں یاد آ رہی ہے، لیکن جتنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آفرین ہو اس ماں پر جس نے ایسی تربیت کی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی دور ہے ماں کو یاد کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، ماں وہ بیس ہے سوسائٹی کی کہ جو ایک بچے کو چاہے وہ کسی گاؤں میں پیدا ہو اور کسان کا بیٹا ہو، اس کی تربیت ایسے کرتی ہے کہ وہ قاسم سلیمانی بن جاتا ہے۔ یہ ماں ہے، وہ ان ماؤں کو لوگ نہیں پہچانتے۔ یہ ماں کی تربیت ہے کہ اس مقام پر آ جائے ایک شخص کہ پوری دنیا اس کے نام سے گھبرانے لگ جائے۔ آج بھی شہید ہوئے سردار کو کتنا عرصہ ہو گیا، آج بھی انسٹاگرام قاسم سلیمانی کے نام سے گھبراتا ہے، فیس بک گھبراتا ہے۔ خوب اسی کیا بات ہے؟ وہ کہا شخص ایسا ہے، مائیں گمنام ہیں ایسی۔ شیخ انصاری خوب کتنے بڑے ہیں کہ جتنے بھی بڑے فقہا ہیں آج اس زمانے سے لے کر آس پاس کے، کہ سب شیخ انصاری کی اس محنت کا نتیجہ ہے۔ علم کسی نے لے لیا، سیاست آیت اللہ شیرازی نے لے لی، لیکن تقوی جو تھا شیخ انصاری کا ان کے ساتھ قبر میں چلا گیا۔ شیخ انصاری کی ماں دیس فل کی رہنے والی تھی، نجف جب آئیں اپنے بچے کے پاس بھی اور زیارت کرنے، تو جب عرب خواتین کو پتہ چلا کہ شیخ انصاری کی ماں ہے تو ہاتھوں کو چومنا شروع ہو گئی، بالکل عقیدت احترام۔ ماں پریشان ہو گئی، کہا بیٹے سے، کہا کہ یہ کیوں میرے ہاتھوں کو چوم رہی ہیں؟ اور بیٹے کی تربیت ایسی تھی کہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ یہ میری وجہ سے چوم رہی ہیں۔ کہا ماں یہ اس لیے آپ کے ہاتھ چوم رہی ہیں کہ آپ دائم الوضو رہتی ہیں، آپ جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہیں۔ تو ماں کہتی ہے خوب بہت سارے لوگ تہجد پڑھتے ہیں، میرا ہاتھ کیوں چوم رہی ہیں؟ کہا ماں اس لیے کہ آپ زیارت پہ آئی ہیں۔ خوب کہا بہت سارے لوگ زیارت پہ آئے ہیں، میرا ہی ہاتھ کیوں چوم رہی ہیں؟ خوب ماں بھی ان کی سخت تھی۔ جب دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں رہا تو کہا ماں یہ میری وجہ سے چوم رہی ہیں۔ کہا تمہاری وجہ سے کیوں چوم رہی ہیں؟ مگر تم کون ہو؟ تم اگر کوئی صرف بندہ خدا ہو، تمہارے اندر کیا ایسا خاص ہے؟ ماں کی تربیت تھی۔ عزیزان محترم، یہ مائیں گمنام ہیں۔ خوب ہم جس وطن میں خاص طور پہ جوانوں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر چاہتے ہیں، ظاہر ہے جوان ہیں، آپ کو آنے والی زندگی میں اپنے لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہے، تو آپ اپنی آنے والی نسل کی ماں کو دیکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ظاہر کیسا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ آج کل تو لوگ انسٹاگرام اور فیس بک پہ دیکھ کے ہی بس سب کچھ ہو جاتا ہے، جبکہ اس پہ بھی 6 فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے۔ خوب آپ سیرت دیکھیں، آپ اس گھر کو دیکھیں کہ جہاں اس کی تربیت ہوئی ہوئی ہے۔ تربیت اگر صحیح ہوئی ہوئی ہو تو انسان انحراف پہ نہیں جاتا۔ اگر ہم آج اپنے گھروں کو حفاظت کر لیں، عزیزان محترم، دشمن کی پوری سازش ہے اس گھر کو توڑ دیا جائے۔ آج طلاق کا ریشیو معاشرے کے اندر، آج شادیاں جتنی تیزی سے ہوتی ہیں اتنی تیزی سے ٹوٹ جاتی ہیں، اور معاشرے کے اندر حرام تعلقات کا دکھانا، ٹی وی کے ذریعے سے غلط ریلیشن شپ کو عام کرنا، فلموں کے سب کیا ہے؟ یہ گھر برباد ہو جائے۔ دشمن اس نقطے پہ آ گیا ہے کہ اصل چیز کیا ہے۔ امام خمینی جب انقلاب کی باتیں کرتے تھے اور انقلاب کی تیاری کر رہے تھے، انقلاب نہیں آیا تھا اس وقت، تو امام خمینی سے پوچھا خوب آپ کی فوج کہاں ہے؟ مطلب آپ کس کے بیس پر جو ہے وہ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں؟ کہا میری فوج ماؤں کے گودوں میں ہے۔ تو یہی ہوا جب انقلاب آیا اور پھر اس کے بعد فوراً جنگ لگ گئی، تو اس جنگ میں کون بچے تھے؟ 13 سال 14 سال۔ کہاں سے آئے یہ بچے؟ کس نے کی ان کی تربیت؟ ماؤں نے۔ وہ طاہر بطن جو پروان چڑھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، کو یہ گھر ہمیں یہی سکھا رہا ہے۔ اس گھر میں جو عناصر ہیں
وہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر شامل کرنے میں بہت زیادہ وقت بڑی تیزی سے گزر گیا. آپ اتنے غور سے سن رہے تھے. مجھے البتہ اس ٹائم رستے میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ مجھے وہاں پڑھنی ہے مجلس. عزیزان محترم، بس میں خلاصہ سا اور آپ سے التماس سے دعا، اس گھر کے اندر جو کچھ عناصر ہیں اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے. یہ گھر میں ذکر ہوتا ہے قرآن کی آیتوں سے، اس گھر میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے. خوب ہم بھی اپنے گھروں میں ان چیزوں کو رائج کریں اور گھروں کے اندر عبادت پہ خوش ہوں، عبادت پہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، نماز اول وقت قائم کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں. ہو سکتا ہے آپ کے کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہو، بچوں کو نہ ظاہر کرنے دیں. بچوں معصوم ہیں، ان کی تربیت میں غلط چیزوں کو مت انسرٹ کریں. دیکھیں بچے کیا دیکھتے ہیں، ٹی وی میں کیا دیکھتے ہیں، کارٹون، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ کیا پڑھ رہا، یہ پروڈکٹ ہے. اگر آپ نے اس کے اوپر آج صحیح کام کیا تو کل یہ امام زمانہ کے کام آئے گا.